آج بھی موجود ہیں وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب۔ منسٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ میں بار بار یہ قوم کو یاد کراتا ہوں کہ آپ ان 2-3 وزراء میں سے تھے جنہوں نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نہ ہٹانے کی فیور میں کہا تھا اور کہا تھا یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے، اور بعد میں پھر وزیر اعظم صاحب جو کہ اس وقت میڈیکل رپورٹس پیش کی گئیں اور بعد میں انہیں احساس ہوا کہ نہیں یہ معاملات تو تھوڑے سے مختلف تھے۔ لیکن سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی پارٹی کے ایس اے پی ایم ہیں آن پولیٹیکل کمیونیکیشن ڈاکٹر شہباز گل صاحب، انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ یہ تو ایک بہت ڈیپر کانسپیریسی تھی، اور انہوں نے ایک کیمیکل کا ذکر کیا ای ڈی ٹی اے اور اس سے نمونہ اور کیا ہوتا ہے، کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں، کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں۔ ای ڈی ٹی اے کی اگر مقدار زیادہ کر دی جائے اور بلڈ کی مقدار کم کر دی جائے جب سیمپل لیں تو ریڈ بلڈ سیلز اور بلڈ کے دوسرے سیلز شرنک ہو جاتے ہیں، جس سے پلیٹلیٹس کی تعداد اگر کسی کے اندر 2.5 لاکھ ہے تو 8 سے 10,000 کے قریب آ جاتی ہے۔ یہ وہ گیم کی گئی، یہ پنجاب گورنمنٹ کو اب انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ وہ دھوکہ، کیونکہ پرانے ٹھگ ہیں یہ لوگ، تو پرانے چور ہیں، ان کو پرانے طریقے آتے ہیں یہ تمام چوریاں کرنے کی، یہ طریقہ انہوں نے استعمال کیا۔ جی منسٹر صاحب، آپ نے سنا آپ کے ایس اے پی ایم، آپ تو پہلے پنجاب وزیر اعلیٰ کے ترجمان تھے ان دنوں میں، اور اب آپ کی وفاقی حکومت میں، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں اور اس چیز کا علم کب ہوا آپ لوگوں کو، اور کیا اس پہ اب کوئی انکوائری ہو رہی ہے؟ کافی سیریس ریولیشن کی ہے ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے۔ دیکھیں، جو انہوں نے طریقہ بتایا اس کا تو مجھے فرینکلی نہیں پتا کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا یا کیا ہے۔ شہباز گل جب بات کرتے ہیں تو وہ تحقیق کر کے کرتے ہیں، تو I'm sure انہوں نے اپنی تحقیق جو ہے وہ کی ہوگی اور یہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ پہلے دن سے ہی جو جس طریقے سے ایک ماحول کریٹ کیا گیا اور ایک بیماری کا ایک پورا افسانہ گڑھا گیا، اس سے میں جس طرح سے آپ نے پہلے کہا کہ میں تو مطمئن نہیں تھا، اور میرا یہ خیال تھا کہ یہ جو 2002 میں چونکہ نواز شریف اور ان کی پوری فیملی ایک دفعہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ کر چکی ہے، تو یہ دوبارہ وہی کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ اور اب جو بعد کے واقعات ہیں انہوں نے جو ہمارے خدشات تھے ان کو درست ثابت کیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو میڈیکل رپورٹس نواز شریف صاحب نے عدالت میں اور گورنمنٹ کو پیش کی گئیں، اور جو پنجاب حکومت کو پیش کی گئی، پنجاب حکومت کے ڈاکٹرز کو، فیڈرل گورنمنٹ کے ڈاکٹرز کو پیش کی گئی، اور جن رپورٹس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنا ایک اوپینین قائم کی، وہ رپورٹس یقینی طور کے اوپر فائز تھیں اور ان میں دھوکہ دہی کی گئی تھی۔ اور آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بات پوچھی ہے کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے، تو سٹیٹس جو ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے ان کو جو ضمانت کی ایکسٹینشن ہے وہ دینے سے انکار کر دیا ہوا ہے، اور اب وہ ایک مفرور ہے۔ یہ مفرور تو ہو گئے، اور لیکن جانے میں فیسیلیٹیشن، اگر وزیر اعظم کے ایس اے پی ایم اور اس وقت کے ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب یہ کہیں کہ جی رپورٹس مینیج ہوئیں اور ای ڈی ٹی اے کیمیکل، تو اس پہ انکوائری بنتی ہے۔ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ فرش کی گئی، ڈاکٹر کی گئی، تو اس پہ انکوائری تو کوئی بنے گی کہ پنجاب حکومت کو ماموں بنا دیا گیا، وفاقی کابینہ کو ماموں بنا دیا گیا، پرائم منسٹر آف پاکستان کو مس لیڈ کیا گیا، عدالتوں میں وہ ساری چیزیں پیش کی گئیں۔ اس پورے نظام کو کیا جھوٹ پہ چلانے میں کون کون ملوث تھا؟ اس میں پنجاب حکومت کے ڈاکٹرز اس میں ملوث تھے، پنجاب حکومت کی کابینہ ملوث تھی، حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ملوث تھے، کون تھے؟ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ضروری نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، یہ دیکھیں، اس میں پنجاب حکومت نے خود اپنا جو جواب جمع کروایا ہائی کورٹ کے اندر، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو رپورٹس نواز شریف صاحب کی آپ آئی ہیں ان سے وہ مطمئن نہیں ہیں، اور وہ ان رپورٹ سے جو پنجاب حکومت کو پہلے دکھائی گئی ہیں ان سے میچ نہیں کرتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پنجاب حکومت خود یہ کہہ رہی ہے کہ جو اب رپورٹس ہیں، جو برطانوی لیبارٹریز کی رپورٹس ہیں یا نہیں آئیں، یا جو برطانیہ میں جو نواز شریف صاحب کے ٹیسٹ ہیں ان کی تصدیق نہیں ہوئی، تو پھر اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ تو ظاہر ہے پنجاب حکومت کے لیے یہی تھا کہ وہ اس کی انکوائری کراتے کہ یہ کیا وجہ ہے۔ ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو انکوائری کیوں نہیں کروائی پنجاب حکومت نے منسٹر صاحب آپ کے خیال میں؟ یہ تو پنجاب حکومت سے آپ سوال ان کے سامنے رکھیں اور ان کے جو ترجمان ہیں ان سے پوچھیں کہ جب آپ خود کہہ رہے ہیں عدالت میں کہ جو نواز شریف کی پہلی رپورٹس ہیں وہ مختلف ہیں اور برطانیہ سے ان رپورٹس کی تصدیق نہیں ہوئی، تو ایونچولی آپ کو جو ہے اس کی تحقیقات کرانی چاہیے۔ تو اگر آپ نے تحقیقات نہیں کرا رہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انٹرسٹنگ